آج میں سالوں پرانے گھروں سے خزانہ اور قیمتی سامان ڈھونڈنے والا ہوں، جہاں پر پہلے انگریز رہا کرتے تھے۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے اپنا سارا خزانہ یہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر جانے لگا تو راستہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ درخت بہت ہی زیادہ گھنے اور کانٹے نما تھے۔ آخرکار میں اس گھر کے قریب پہنچ ہی گیا۔ یہ گھر دکھنے میں بھی خطرناک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس گھر کے اندر داخل ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھر کے اندر آ گیا۔ تھوڑا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میری نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے والی ڈبی تھی۔ دکھنے میں تو یہ بہت زیادہ قیمتی لگ رہی تھی، تو بنا سوچے سمجھے میں اسے اٹھا کر نکل پڑا اور چیزیں ڈھونڈنے کے لیے۔ جیسے ہی میں اگلے کمرے میں گیا تو وہاں پر ایک شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ یہ بوتل آج سے تقریباً 100 سال پرانی تھی، مگر میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی بوتل پڑی تھی۔ جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو مجھے اس کا ڈھکن قیمتی لگا، اس لیے میں نے وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے اٹھا کے میں آگے چل پڑا۔ مجھے اس گھر کے اندر تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ گھر آج سے کئی 100 سال پرانا تھا۔ مجھے اگلے کمرے میں کچھ بھی قیمتی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں ڈھونڈتا رہا۔ میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ آج سے 100 سال پرانے گھر بھی ابھی ویسے کے ویسے کھڑے ہیں۔ اس گھر کے اندر کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گم ہی نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے یہاں بھی کچھ خاص نہیں ملا، اس لیے میں آگے روانہ ہو گیا۔ وہاں سے جاتے وقت مجھے راستے میں ایک بوتل ملی۔ دکھنے میں تو یہ سونے کی لگ رہی تھی، لیکن یہ ایک عام بوتل تھی۔ اس بوتل کو میں وہیں پر رکھ کے آگے چلا گیا۔ پھر آگے میں کئی جگہ گیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر میں گھر سے باہر آ کر کچھ ڈھونڈنے لگ گیا۔ مجھے امید تھی کہ مجھے یہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد میری نظر ایک کڑے پر پڑی۔ جب میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا تو وہ گولڈ کا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کچھ اور کانٹے اور ایک اور چھوٹا سا کڑا پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنا سامان مل جائے گا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے انہیں اٹھا لیا۔ اب تو میری خوشی ڈبل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر اور ڈھونڈنے کے بعد میری نظر گھاس پہ پڑی اور مجھے کچھ وہاں پر چمکتا ہوا نظر آیا۔ جب میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ سونے کا کور تھا۔ دکھنے میں تو کنفرم سونے کا لگ رہا تھا، تو بنا سوچے سمجھے میں نے اسے صاف کر کے اٹھا لیا۔ اس کور کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ کم سے کم لاکھوں میں بک سکتا ہے۔ یہ تو بیچ کے ہی پتا چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ پھر اور کافی دیر کی محنت کے بعد جب میں آگے جانے لگا تو میری نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ جب میں نے اسے اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک گولڈ کی چابی تھی، اور یہ بھی مجھے بہت زیادہ قیمتی لگ رہی تھی۔ اسے بھی میں نے اپنے پاس سیو کر لیا۔ پھر میں کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا، لیکن مجھے وہاں پر اور کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں یہ سارا سامان بیچ کے کتنے پیسے کما سکتا ہوں تو کمنٹ میں یس لکھو، اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔